السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول رقص بسمل کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا دوسرا چینل ناولس کی دنیا، وہاں پہ میں نے نیو ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ بہت اچھا اور انٹرسٹنگ ناول ہے۔ آپ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اور اس کا نیم ہے ناولس کی دنیا۔ آپ اس چینل پہ بھی جائیں اور اچھے اچھے ناول سنیں، لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب کے سپورٹ کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کے روٹ کی بس آج شاید لیٹ ہو گئی تھی، ورنہ اتنا انتظار تو کبھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ماورا بار بار اپنی خوبصورت سیڈول سے کلائی پر بندی نازک اور نفیس سی رسٹ واچ ٹائم دیکھتی ہوئی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ پہلے گھر سے دیر سے نکلی تھی اور اب 15 منٹ یہاں ضائع ہو گئے تھے۔ اس کی پریشانی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ وہ کوفت کے مارے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے مطلوبہ بس کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ تھا۔ بیٹا، تم آج جس بس کا انتظار کر رہی ہو وہ نہیں آئے گی۔ کل ڈرائیور، کنڈکٹر اور کالج کے اسٹوڈنٹس کے لڑکوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور کو بہت مارا تھا ان لوگوں نے، اس لیے شاید بسوں کی ہڑتال ہے آج۔ اس بس اسٹاپ کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بوٹ پالش کرنے کا کام لے کر بیٹھا ہوتا تھا اور اسے روزانہ دیکھتی تھی۔ وہ بھی ماورا کو روزانہ آتے جاتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا، اسی وجہ سے اسے ماورا کی مطلوبہ بس کا بھی پتہ تھا۔ چنانچہ اس نے مزید انتظار کرنے سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ اوہ نو، یہ تو بہت برا ہوا ہے۔ میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ پہلے ہی اتنا لیٹ ہو چکی ہوں۔ ماورا تو جیسے سر پہ ہاتھ مار کے رہ گئی۔ انکل، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بس نہیں آئے گی؟ اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر پوچھ لینا بہتر سمجھا۔ بیٹا، مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ تو اخبار والا بتا کر گیا کہ کل اسی سڑک پر جھگڑا ہوا تھا۔ میں کل جلدی چلا گیا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتہ یہ واقعہ کیوں اور کس وقت ہوا تھا۔ اس نے اسے تفصیل بتائی۔ اوہ نو، اس کا مطلب ہے اب کسی بھی بس کا انتظار کرنا فضول ہے۔ ماورا خود کلامی کیسے انداز میں کہتی ہوئی فٹ پاتھ سے اتر آئی۔ اللہ حافظ۔ وہ اس آدمی کو اللہ حافظ کہتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ ابھی 2-4 قدم ہی بڑھی تھی کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اور اس کے قریب آ کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ماورا، یہ آواز فارا کی تھی اور اس نے ایک دم پلٹ کے پیچھے دیکھا۔ ارے فارا، تم! تھینک گاڈ تم آ گئی۔ فارا کو دیکھ کر ماورا کو اتنی خوشی شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے، اس لیے یونیورسٹی جا کر دوبارہ تمہیں لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ فارا نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو مایوس ہو کر گھر جا رہی تھی۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کی نظریں بوٹ پالش کرنے والے کی سمت پر پڑیں۔ وہ انہی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ نرمی سے ہاتھ ہلا کر گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ فارا نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے؟ ماورا نے ذرا سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ راستے میں تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا اور نہ ہی پتہ چلا کس قسم کی کوئی ہڑتال ہے۔ وہ تو میں یونیورسٹی پہنچی تو کچھ لڑکے لڑکیاں بات کر رہے تھے، تب میرا خیال تمہاری طرف ہی گیا تھا اور میں فوراً تمہیں لینے کے لیے آ گئی۔ اگر تم مجھے یہاں نہ ملتی تو میں تمہارے گھر جانے والی تھی۔ فارا ڈرائیو کرتے ہوئے اسے ساری تفصیل بھی بتا رہی تھی، جس کے آخر میں آ کر ماورا ٹھٹک گئی تھی۔ گھر؟ تم بھول گئی ہو فارا، میں نے تمہیں اپنے گھر جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ ماورا نے اسے ٹوکا۔ اوہ سوری یار، میں اپنا دھیان میں تھی، مجھے یاد ہی نہیں رہا تمہاری امی کو میرا آنا جانا پسند نہیں ہے۔ فارا معذرت خواہ لہجے میں بولی۔ نہیں فارا، بات صرف تمہاری نہیں ہے، وہ کسی کا بھی آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ انہیں شروع سے ہی میرا کسی کے ساتھ دوستی کرنا، میل جول رکھنا اور ایک دوسرے کے گھروں کے تک آمد و رفت بڑھانا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کبھی کسی کو کوئی دوست نہیں بنائی سوائے تمہارے، کیونکہ تم نے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اس لیے امی کی اس قدر مخالفت کے باوجود بھی میں تمہیں نہیں چھوڑ سکی۔ لیکن تم یہ مت سمجھو کہ امی صرف تمہارے لیے ایسا کہتی ہیں۔ یہ بات تو سب پر لاگو ہوتی ہے، ہر انسان پہ جس سے میں دوستی کرنے یا کلوز ہونے کی سوچتی ہوں۔ ماورا نے فارا کے دل میں آئی غلط فہمی اور بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی امی کے حوالے سے فارا اپنے دل میں کوئی میل رکھے۔ لیکن فارا یار، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ دوستی تو اتنا پیارا، اتنا پاکیزہ اور اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اور وہ اسی رشتے کو ناپسند کرتی ہیں۔ فارا کو ہمیشہ ماورا کی امی کی اس چوز پر تعجب ہوتا تھا۔ اس کے سوال پر ماورا گہرا سانس کھینچ کے رہ گئی۔ بس یار، سب کی اپنی اپنی تھنکنگ اور اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ میں یا تم کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کسی کے کہنے سے کسی دوسرے کی نہ تو تھنکنگ چینج ہوتی ہے اور نہ ہی پوائنٹ آف ویو۔ اس لیے کچھ کہنا
بیکار ہے۔ انہیں دوستوں کا آنا جانا پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے کبھی بھی تمہیں آنے جانے کی اجازت نہیں دی۔ خواہ مخواہ تمہارے آنے سے وہ الجھتی ہیں اور مجھے کیا خوشی تمہارے آنے کی۔ اگر ہماری دوستی اس آنے جانے کے بغیر بھی اچھے طریقے سے نبھ رہی ہے تو بس ہمیں اور کیا چاہیے۔ ویسے بھی تم میرے گھر نہیں آ سکتی، لیکن میں تو کبھی کبھار تمہارے گھر آ جاتی ہوں نا، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ماورا نے اسے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ماورا آنٹی کو اس پابندی۔ پلیز چھوڑو یار اس بات کو، کوئی اور بات کرو۔ یہ بتاؤ تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ انکل اور آنٹی کی کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ ماورا نے موضوع تبدیل کر دیا۔ حماد بھائی اور جولو دونوں ٹھیک ہیں۔ حماد بھائی عشق و عاشقی لڑانے کے ساتھ ساتھ ڈیڈی کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، جو لاہور میں ہاسٹل کے مزے لے رہا ہے۔ جواد ہاسٹل میں مزے لے رہا ہے، ڈیڈی دبئی گئے ہوئے ہیں اور ممی۔ فارا اپنے دھیان میں بتاتے ہوئے ممی کو ذکر پہ آ کے ٹھہر گئی۔ ماورا نے اس کی چپ ہو جانے پر چونک کر دیکھا اور ممی۔ اس نے فارا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اور ممی آج کراچی جا رہی ہیں؟ فارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی بات مکمل کرنا پڑی تھی۔ کراچی جا رہی ہے؟ کیوں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماورا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، فارا نفی پہ گردن ہلا دی۔ کیا مطلب، کیوں پتہ نہیں ہے؟ میں نہیں، بس نہیں پتہ تو نہیں پتہ۔ رات کو سونے سے پہلے ممی میرے بیڈ روم میں آئی تھی مجھے بتانے کے لیے کہ وہ کراچی جا رہی ہے۔ میں نے بھی یہی پوچھا تھا کہ وہ کیوں جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی کام ہے، اس لیے وہ سمینا آنٹی سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں۔ فارا کے لہجے میں ہلکی تشویش اور خفگی کی آمیزش بھی تھی۔ پھر ارے بھائی پھر کیا؟ پھر انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر میں نے انکار کر دیا، وہ سر جھٹک کر بولی۔ ارے پاگل، انکار کیوں کر دیا؟ ماورا کو حیرت ہوئی۔ بس دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، اس لیے انکار کر دیا، فارا قدرے بیزاری سے بولی۔ اف اللہ رے قسمت، ایک میں ہوں کہ کراچی جانے کے لیے دن گن رہی ہوں اور ایک تم ہو کہ کتنے سکون اور کتنے لاپرواہی سے انکار کیے جا رہی ہو۔ کاش تمہاری ممی نے یہ آفر مجھے کی ہوتی۔ ماورا نے تو آہ بھرتے ہوئے بڑی حسرت سے کہا۔ فارا اس کی اس حسرت کو بہت پہلے سے جانتی تھی، اسے پتہ تھا کہ ماورا کو کراچی جانے کا کتنا جنون ہے۔ میں صرف چپل پہنتی اور دوپٹہ اوڑھ کر ان کے ساتھ چل پڑتی، اپنا سامان باندھنے پہ بھی ٹائم ویسٹ نہ کرتی۔ ماورا خوشی خوشی اپنے خیالات بتا رہی تھی اور اپنی امی کے بارے میں سوچا تم نے وہ کیا کرتی۔ فارا نے اسے عافیہ بیگم کی مخالفت یاد دلائی۔ انہیں کیا کرنا ہے بھلا؟ نہیں، انہیں بھی ایک دن میرے ساتھ چلنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے۔ آخر کو ماورا کو پورا یقین تھا۔ ہاں یہ تو ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اگر شادی کے بعد جا کر رہوں بھی تو بھی میرے ساتھ کراچی ہی رہو، ہم دونوں دوستوں کا ہمیشہ اسی طرح ساتھ رہے۔ فارا نے اپنی خواہشوں کا اظہار کیا۔ اور یہ تو تب ہوگا جب آفاق کی زبانی تمہیں بیاہ کر لے جائے گا۔ ویسے کہیں تمہاری امی کا کراچی جانا اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں ہے؟ ماورا نے اپنا شک ظاہر کیا اور فارا کو بغور دیکھا۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ یہاں آتے، ممی کو وہاں نہ بلاتے۔ یہ بھی عقل والی بات کہی تم نے، لیکن یار امیر لوگ ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، بیٹی والوں کو گھر بلا کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ماورا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہو یار، لیکن ہر بات کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہوگی، فارا نے کہتے ہوئے ایگریکلچر یونیورسٹی کے سامنے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ اوکے مان لیتی ہوں، لیکن دیکھ لینا بات کوئی ایسی ہی ہوگی۔ ماورا کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ فارا بھی گاڑی لاک کر کے اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ اب ان دونوں کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ آفاق کہاں جا رہے ہو؟ وہ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر کوریڈور کی سمت بڑھ رہا تھا جب سمینا یزوانی کی آواز پر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ جہاں روز جاتا ہوں، اس نے نپے تلے لہجے میں جواب دیا۔ آج رہنے دو، آج تمہارے پاپا آفس میں سب سنبھال لیں گے، آج تم گھر پہ رہو۔ آفاق یزوانی ان کی بات پر چونک گئے۔ کیوں گھر پہ کیوں رہوں، کوئی خاص وجہ؟ ہاں خاص ہے، وہ دراصل فیصل آباد سے منزہ آ رہی ہے، اس لیے تم اسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ چلے جاؤ، سمینا یزوانی نے ذرا ٹھہرتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ منزہ آنٹی آ رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ آفاق نے ایک بار پھر چونکا تھا، کیونکہ منزہ آنٹی کا ان کے گھر آنا بے معنی نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ وہ جب بھی کراچی آتی تھی ہمیشہ حیدر ماموں کی طرف ہی آتی تھی، اس لیے اس کا چونکنا بجا تھا۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ کیوں آ رہی ہیں، کیا میں فون پہ ہی ان سے پوچھنا شروع کر دیتی کہ وہ کیوں آ رہی ہیں؟ سمینا یزوانی سب کچھ جانتی تھی، بلکہ انہوں نے خود ہی تو منزہ کو کراچی بلایا تھا، لیکن وہ آفاق کے سامنے جان بوجھ کر انجان بن گئی تھی۔ ٹھیک ہے وہ آ رہی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ مجھے کیوں روک رہی ہیں؟ آفاق نے اپنے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ بتایا تو ہے کہ تمہیں ایئرپورٹ جانا ہے اسے لینے کے لیے۔ سمینا یزوانی جھنجھلا گئی۔ میرا جانا ضروری ہے کہ گھر میں ڈرائیور ہے، گاڑیاں ہیں، آپ کسی کو بھی بھیج سکتی ہیں، وہ بھی جواباً جھنجھلا کر ہی بولا۔
وہ ہمارے گھر آ رہی ہیں، ہمارے لیے آ رہی ہے اور ہم اسے ریسیو کرنے ڈرائیور کو بھیج دیں؟ کیا یہ مناسب لگے گا؟ سمینا یزوانی نے بیٹے کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ پلیز مما، گاڑی ہماری ہے، ڈرائیور ہمارا ہے، ہمارے گھر آ رہی ہیں تو اس میں غیر مناسب کیا ہے؟ ڈرائیور کا ریسیو کرنے کے لیے جانا غیر مناسب ہے یا پھر میرا ریسیو کرنے کے لیے جانا غیر مناسب ہے؟ آفاق کسی بھی صورت ایئرپورٹ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے ساتھ الجھ پڑا۔ سمینا یزوانی اس کے رویے پر روحانسی سی ہو گئی، ان کا دل بھر آیا۔ وہ پہلے کبھی بھی ان سے اس طرح پیش نہیں آیا تھا، ہمیشہ نرمی، حلاوت اور احترام سے بات کرتا تھا، حد سے زیادہ حساس اور خیال رکھنے والا تھا، لیکن اب وہی آفاق اتنی سختی سے بات کر رہا تھا کہ سمینا یزوانی برداشت نہیں کر پائی تھی، خصوصاً فارا کے حوالے سے۔ تم جاؤ گے یا نہیں؟ انہوں نے جیسے آخری بار پوچھا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جا سکتا، مجھے آفس میں ضروری کام ہے، بائے۔ وہ لا تعلقی سے کہتے ہوئے پلٹ کر کوریڈور کی سمت بڑھ گیا۔ تسمینا یزوانی وہیں کھڑی سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وہ شدید حیران تھی کہ آخر آفاق کو ہوا کیا ہے؟ وہ پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ وہ فارا کے نام پر مکمل نام پہ کھل اٹھتا تھا، اسے اتنا پسند کرتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا کہ 2 سال پہلے اس نے خود ہی ساری شرم و لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے سمینا یزوانی سے کہا تھا کہ وہ منزہ آنٹی سے فارا کا ہاتھ مانگ لے، اور وہ بیٹے کی ایسی شوخی، ایسی بے اختیاری پہ ایک پل بھی نہیں رہ سکی تھی، فوراً منزہ سے فارا کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ اپنی منگنی پہ وہ بے پناہ خوش تھا اور سمینا یزوانی اس کی خوشی دیکھ کر اپنے اندر کا غم بھولنے لگی تھی، لیکن منگنی کے فوراً بعد آفاق کا رویہ بدلتا چلا گیا۔ فارا کے حوالے سے اس کی ساری شوخی اور سارے شوق بجھ کے رہ گئے۔ دونوں میں ہوا کے رخ کی طرح بدلا تھا، اور اس کا یہ بدلنا سمینا یزوانی کے سینے میں گھاؤ کر گیا تھا۔ وہ سوچ کر کرتی رہتی تھی کہ آخر وہ کیوں فارا کی محبت اور چاہت سے ہٹ گیا ہے، اسے اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے اور اسے اپنی ذات سے منسوب کرنے کے بعد وہ ایسا سرد مہر اور لا تعلق کیوں ہو گیا ہے، اور اس کیوں پہ آ کر ان کی ساری سچنیں ڈھال ہو جاتی تھی۔ وہ پہلے ہی غم کی ستائی ہوئی تھی، اور اب ایک اور غم اس کی ذلت اس کو اپنے اذیت ناک پنجوں میں دبوچ رہا تھا، جس سے بچنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سمینا، کیا بات ہے؟ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اشتیاق یزوانی سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ سمینا یزوانی ان کی آواز اور اپنے کندھے پر ان کے ہاتھ کے لمس سے چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ اشتیاق، انہوں نے روحانسے لہجے میں کہتے ہوئے اشتیاق یزوانی کا بازو تھام لیا، اور وہ کافی نڈھال سی لگ رہی تھی۔ اشتیاق یزوانی اس کے اس نڈھال انداز اور ایسی بے بس سی کیفیت کی وجہ بن کہے ہی سمجھ گئے تھے۔ ہوں تو وہ تمہارے روکنے پہ بھی نہیں رکا، وہ کافی پرسوچ اور متفکر سی آواز میں بولے۔ اشتیاق، وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا ہو گیا ہے۔ میری بڑی سے بڑی بات کو بھی حکم سمجھ کر سر جھکا دیتا تھا، اور اب وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ماننا تو دور کی بات ہے، سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور فارا، اس کے تو ذکر سے بھی وہ دور بھاگتا ہے، نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ میں منزہ سے کیا کہوں گی؟ کس منہ سے بتاؤں گی کہ میرا بیٹا اپنی محبت سے پھر گیا ہے، فارا سے منہ موڑ چکا ہے؟ وہ فارا کا نہیں رہا، لیکن وہ تو میرا بھی نہیں رہا، اور وہ جو انسان اپنی ماں کا نہیں نہ رہے وہ کسی اور کا بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے اس پہ یہ مان تھا اشتیاق، وہ میرا مان توڑنے پر تلا ہوا ہے، میں کیا کروں آخر؟ سمینا یزوانی نڈھال اور شکستہ سے انداز میں کہتے ہوئے رو پڑی۔ اشتیاق یزوانی سے سہارا دے کر کمرے میں لے گئے۔ دیکھو سمینا، آج جب وہ گھر آتا ہے تو ہم اس سے فائنلی بات کرتے ہیں، آخر وہ چاہتا کیا ہے، کن چکروں میں ہے، ہم سے صاف صاف بات کریں، کسی لڑکی میں انوالو ہے تب بھی بتائے، اور اگر کوئی اور وجہ ہے تب بھی آگاہ کرے، ہمیں اس طرح اندھیرے میں تو نہ رکھے، کوئی فیصلہ تو کرے، کچھ بتائے تو صحیح۔ اشتیاق یزوانی خود اس معاملے کو لے کر بہت پریشان رہتے تھے، لیکن پھر بھی سمینا یزوانی کو تسلی دے رہے تھے۔ اشتیاق، اس سے پہلے کہ میں انیق کا غم سینے میں دفن کر کے اگر زندہ سلامت ہوں تو صرف اس کی خاطر میرے جینے کی وجہ ہے، وہ اگر وہی ایسا کرے گا تو کیسے جیوں گی میں؟ سمینا یزوانی کے سینے میں دفن ان کے بیٹے کا غم جب زندہ ہوتا تھا تو وہ جیتے جی مر جاتی تھیں، اور آج کل تو یہ غم کچھ زیادہ ہی ہوا ہو گیا تھا۔ وہ ہرے غم دوہری اذیت کا شکار تھی، غم سہنا مشکل ہو گیا تھا ان سے۔ اس شاندار سے حیدرولہ میں سورج ہر روز اپنی پوری آبتاب کے ساتھ ایک نئی نویلی صبح لے کر اترتا تھا۔ حیدرولہ میں اس نئی نویلی صبح کا استقبال بڑی شان و شوکت سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ ساری شان و شوکت اور یہ سارا اہتمام صرف اور صرف رضا حیدر کے لاڈلے بیٹے تیمور حیدر اور لاڈلی بیٹی عزت حیدر کی خاطر ہوتا تھا۔
جو بذات خود حیدر ولا کی شان و شوکت کی سی حیثیت رکھتے تھے، جن کو دیکھ کر رضا حیدر کا سینہ کئی انچوں چوڑا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑے سے وسیع اور عریض ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ٹیبل کے بالکل سامنے والی کرسی پر بڑے شاہانہ انداز میں براجمان اخبار پڑھنے میں مصروف تھے جب تیمور حیدر ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کافی اونچی آواز میں سلام کیا تاکہ اخبار پڑھنے والے محو رضا حیدر بھی اس کا سلام سن لیں۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، آؤ آؤ بیٹھو یہاں، آج اتنے لیٹ کیوں اٹھے ہو؟ انہوں نے فوراً ہی اخبار طے کر کے رکھا۔ جی وہ دراصل آج مجھے آفس نہیں جانا، تیمور ان کو بتاتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیوں خیریت؟ وہ پوری طرح سے اپنے بیٹے کی سمت متوجہ ہو گئے۔ جی کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے، 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے، اس نے وال کلاک کی سمت دیکھتے ہوئے کہا جس کی سوئیاں اس وقت صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ اچھا کچھ دن اسٹے کرو گے یا واپس آ جاؤ گے؟ نہیں اسٹے کرنا تو مشکل ہے، میری کوشش ہے کہ آج رات تک ہی واپس آ جاؤں، لیکن اگر نہیں آ سکا تو پھر کل انشاءاللہ لازماً آ جاؤں گا، اس نے انہیں تسلی دی۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ رابعہ بیگم ابھی بھی کچن سے نکل کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تھی اور ان کی سماعتوں کو تیمور کے کہیں جانے کا ذکر سنائی دیا تھا۔ السلام علیکم اماں، اس نے انہیں دیکھ کر فوراً کھڑے ہو کر کرسی پیش کی۔ ہاں تو کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے؟ انہوں نے جواب دے کر دوبارہ استفسار کیا۔ اسلام آباد جا رہے ہوں کسی کام کے سلسلے میں۔ ان کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ اچھا کب جانا ہے؟ جی 10 بجے، اور واپس کب آؤ گے؟ واپسی کنفرم نہیں ہے، شاید آج اور شاید کل۔ جب گھر سے باہر جاتے ہو تو فون پہ یہ بتاتے رہا کرو کہ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، آج کل کے حالات کا تو تمہیں پتہ ہے نا، تم آفس کے لیے بھی نکلتی ہو تو مجھے دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ یہ تو پھر تم شہر سے باہر جا رہی ہو۔ رابعہ بیگم اس کے کہیں جانے کا سن کر پریشان اور متفکر سی ہو جاتی تھی۔ ارے مما ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، ہم بے شک ہزاروں تدابیر کریں گے۔ اس نے ماں کا ہاتھ تپکتے ہوئے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہیلو گڈ مارننگ۔ اچانک ڈائننگ ہال میں ساشا کی آواز ابھری۔ ان تینوں نے بیک وقت چونک کر دیکھا۔ سیم ٹو یو ڈیئر، جواب انہوں نے اسے وش کیا۔ او تو آج ہمارے مصروف ترین کزن تیمور حیدر بھی گھر پر نظر آ رہے ہیں، واو حیرت کی بات ہے۔ ساشا نے حیرت کا اظہار کیا کیونکہ تیمور زیادہ تر اپنے بزنس میں مصروف رہتا تھا، اس لیے سب کزنز سے ملاقات بھی ذرا کم ہی ہوتی تھی، اور جب کبھی ہوتی تھی تو سب اس کی مصروفیات کا شکوہ ضرور کرتے تھے۔ ہاں اب تو مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ میں گھر پہ ہوں، تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی شاندار پرسنالٹی اور وہ بھی اتنی خشک، افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی۔ ساشا نے تعصب سے سر ہلایا۔ تیمور کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ ایسی شاندار پرسنالٹی اگر رنگین ہو تب بھی لوگوں کو افسوس ہی ہوتا ہے، اس دنیا میں کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوگ نہ زاہد کو جینے دیتے ہیں نہ رند کو۔ تیمور نے ساشا سے بھی زیادہ تعصب کا اظہار کیا۔ اس کی اس بات پہ رابعہ بیگم اور رضا حیدر بھی مسکرا اٹھے۔ ماموں آپ کتنے سکون میں ہیں، کیا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ کا اتنا خوبصورت ہینڈسم جوان بیٹا ابھی تک گوارا اور چھڑا چھانٹ پھر رہا ہے؟ آپ کو کبھی بہو کی خواہش نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ والی کرسی خالی تھی؟ ساشا کے اتنی سنجیدگی سے کیے گئے سوال پہ تیمور کے ساتھ ساتھ رضا حیدر خود بھی بے سختہ کہکہ لگا کر ہنسے تھے، لیکن ساشا کا انداز کچھ ایسا تھا۔ بیٹا میں تو تب ہی کچھ کر سکتا ہوں نا جب یہ کسی کو پسند کرے، جب یہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا تو میں اپنی خواہش کو لے کر کہاں جاؤں؟ رضا حیدر نے مایوسی اور مزدوری کا اظہار کیا، اور یہ سب سچ بھی تھا۔ وہ تو کئی بار اس کو شادی اور کسی لڑکی کو پسند کرنے کا کہہ چکے تھے، لیکن تیمور حیدر کی نظر سے فی الحال ایسی کوئی لڑکی نہیں گزری تھی جو اس کے جذبات، احساسات اور دل کو چھو جاتی، اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور اور بے تاب ہو کر اسے پسند کرتا اور اس سے شادی کرتا۔ ابھی تک وہ اپنے ان چھوٹے اور کورے کاغذ جیسے دل کے لیے آزاد پھر رہا تھا، ہر طرح سے آزاد اور بے فکر۔ لیکن تیمور بھائی آپ کیوں مامور ممانی کی خواہش پوری نہیں کرتے؟ آخر آپ ان کے اکلوتے سپوت ہیں۔ ساشا کا رخ اب تیمور کی طرف ہو چکا تھا۔ دیکھو ڈیئر، اتنی لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے سے پہلے بہتر ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم صبح صبح یہاں کیوں آئی ہو؟ تیمور حیدر نے بڑی مہارت سے اس کی بات کا رخ موڑ دیا۔ ساشا اپنے سر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ او مائی گاڈ، میں فضول میں ٹائم ویسٹ کیے جا رہی ہوں، مجھے تو ابھی ایئرپورٹ بھی جانا ہے۔ ایئرپورٹ کون آ رہا ہے؟ تیمور جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے چونک گیا۔ فیصل آباد سے منزہ آنٹی آ رہی ہے سمینا آنٹی سے ملنے کے لیے۔
آفاق بھائی کو آفس سے کوئی ضروری کام تھا، اس لیے وہ جلدی چلے گئے اور سمینا آنٹی نے مجھے فون کیا کہ میں انہیں ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے چلی جاؤں، اس لیے میں نے سوچا کہ عزت کو بھی ساتھ لے لوں۔ ساشا نے کندھے جھکاتے ہوئے بتایا۔ منزہ آ رہی ہے، خیریت تو ہے نا؟ رضا حیدر کو بہن کی اچانک آمد کا سن کر تشویش ہے۔ مجھے تو یہی پتا تھا کہ سمینا آنٹی سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، اصل ریزن کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا، اس لیے اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ منزہ نے ہمیں بھی نہیں بتایا کہ وہ آ رہی ہے، ورنہ ہمیشہ تو وہ یہاں ہمارے گھر ہی آتی ہے۔ رابعہ بیگم کو بھی حیرت اور تشویش ہوئی تھی۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں ممانی جان، جب وہ آئیں گی تو پوچھ لیجیے گا۔ ہاں پوچھنا تو ہے۔ رابعہ بیگم کو نند کے حوالے سے فکر ہو رہی تھی۔ گڈ گڈ، ضرور پوچھے گا، لیکن فی الحال مجھے یہ بتا دیجیے کہ عزت صاحبہ کہاں ہے؟ ساشا نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو یونیورسٹی چلی گئی۔ واٹ؟ ہم یونیورسٹی؟ اس مصیبت سے بچنے کے لیے تو میں نے اس کے سیل پر کال کی تھی، لیکن اس کا سیل شاید آف جا رہا تھا۔ ساشا کو جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ صرف ان کی خاطر 15 منٹ کا سفر طے کر کے ایئرپورٹ جانے کی بجائے یہاں آئی تھی۔ اسے ساتھ لے گی تو ٹائم اچھا گزر جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اتاولی لڑکی 8 بجے گھر سے نکلنے کے بجائے 7:45 چلی گئی تھی۔ عزت جیسے جلد باز، بے صبری اور من موجی لوگوں سے دوستی کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تیمور ساشا کی حالت پر مسکراتے ہوئے بولا۔ ساشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عزت اس کے سامنے اور وہ اس کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے، اس کی ساری جلد بازی نکال دے، لیکن وہ اس وقت بے بس تھی، اس لیے مایوسی سے قدم واپس موڑ لیے۔ بیٹا ناشتہ نہیں کرو گی؟ اور رابعہ بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ کر لیے ممانی جان، اور ہضم بھی ہو گیا ہے، خدا حافظ۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ تیمور ساشا کے کیفے سے مسکراتے ہوئے کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گئے تھے۔ اسے خود اسلام آباد جانے کے لیے نکلنا تھا اور وہ ابھی بھی تیار بھی ہونا تھا، ورنہ وہ خود منزہ پھپھو کو ریسیو کرنے چلا جاتا، لیکن فی الحال مجبوری تھی، وقت قلیل تھا۔ میں نعرہ مستانہ، میں شوقی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، میں نعرہ مستانہ۔ بہت خوبصورت میوزک کے حصار میں گونجتی عابد پروین کی آواز گاڑی ڈرائیو کرتے عزت حیدر کو بھی جھومنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی دودھیا مخروطی انگلیاں اسٹیئرنگ پر بڑے مست انداز میں تھرک رہی تھیں۔ اس کے گلائیوں میں سجے بریسلیٹ بھی اس کی اس مستی پہ جھوم رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کیفیت رقص میں، اور جب بھی یہ صوفیانہ کلام سنتی تھی تو وہ اس کی میوزک، آواز اور شاعری کے پراثر احساس میں رچ بس جاتی تھی۔ اس گانے کے مصرعے اس کے دل میں اثر کرتے تھے۔ وہ ایک طلسم، ایک سحر میں آ جاتی تھی اور اس میوزک کے علاوہ سب کچھ پس منظر میں چلا جاتا تھا۔ وہ ہر بات سے بے نیاز ہو کر اس گانے کے فسروں میں گم تھی کہ اس وقت بھی اس سے یہ کچھ ایسی کیفیت آ رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے کرتے یہ کلام پوری آواز سے سن رہی تھی، اور آج گھر سے ذرا جلدی نکل آئی تھی، اس لیے یونیورسٹی پہنچنے کے ذرا بھی جلدی نہیں تھی۔ تب بھی وہ انتہائی سکون سے ڈرائیو کرتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ جب بھی موڈ میں ہوتی تو یوں ہی فل میوزک آن کیے گاڑی بھی سڑکوں پر آوارہ چھوڑ دیتی تھی، اور ایسے میں ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ شہر کے نامور بزنس مین تیمور حیدر کی بہن ہے۔ وہ تیمور حیدر جس کی سنجیدہ ریزوں سے شخصیت کے سامنے کچھ بولتے ہوئے اکثر لوگ ہچکچا جاتے تھے، اور اس تیمور حیدر کی بہن اتنی شوق، چنچل اور جذباتی تھی کہ تیمور کبھی کبھی خود بھی سر تھام کر بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن حیدر رضا بیٹے کی شوخیاں، شرارتیں، لاڈ اور ناز نخرے دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ عزت ان کی بہت کرما والی بیٹی ہے، بڑی 2 بیٹیوں سے بھی زیادہ۔ ایک تو یہ وہ سب بہن بھائیوں سے چھوٹی ہے، روک ٹوک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی منمانی بھی خوب کرتی تھی۔ اس کے دوستوں اور کلاس فیلوز کو اس پر رشک آتا تھا، اور اس جیسا من چاہا لائف سٹائل تو ہر لڑکی کی خواہش تھی۔ وہ خوش قسمت تھی جو بنا خواہش کیے ہی یہ لائف سٹائل جی رہی تھی۔ اس کے دن رات موج مستی میں گزرتے تھے، لاکھوں روپیہ تو وہ پاکٹ منی کے نام پہ اڑا دیتی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور اس کے کلاس فیلوز اس کے لاپرواہی اور مسیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہتی تھی۔ اس کے موڈ کی جلانیاں جب عروج پہ ہوتی تھی تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا موڈ کچھ ایسا ہی تھا۔ جیسے ہی اس نے یونیورسٹی کے روڈ کی طرف موڑ کاٹا تو ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار بھی بڑھا دی، کیونکہ اس کا پسندیدہ میوزک بھی ختم ہو چکا تھا۔ اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ وہ بھی پارکنگ تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے راستہ بنانے پہ 3 اور لوگوں کا بھی راستہ مل گیا۔ شکر ہے راستہ تو ملا۔ عزت کے پیچھے والی گاڑی میں ایک لڑکا اور لڑکی راستہ ملنے پہ شکر ادا کر رہے تھے اور عزت کی کارکردگی پہ خوش بھی ہو رہے تھے۔ عزت خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی سے نیچے اتری۔ گاڑی سے
اپنا بیگ نکال کر گاڑی موکل کی اور پیچھے پلٹ گئی۔ ان دونوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سرایا۔ وہ دونوں میڈیکل اپارٹمنٹ کے ذہین ترین اسٹوڈنٹ تھے، رشتے میں دونوں کزنز اور منگیتر تھے، اس لیے وہ دونوں یونیورسٹی میں سب کی توجہ کا مرکز اور مذاق کا نشانہ ہوتے تھے۔ عزت بھی جانتی تھی ان کو، اس لیے دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے پارکنگ سے نکل گئی، لیکن وہ یونیورسٹی کے مین گیٹ تک پہنچی بھی نہیں تھی کہ اس کے پیچھے ایک انتہائی تباہ کن دھماکہ ہوا تھا جس میں زمین اور آسمان ہل کے رہ گئے۔ اس دھماکے کی آواز و دمک اتنی شدید تھی کہ عزت کے ساتھ ساتھ کئی اور لوگ بھی زمین میں چلتے ہوئے لڑکھڑا گئے تھے، یوں جیسے نیچے زمین سرک گئی ہو۔ اس نے ایک دم پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ جیتے جاگتے انسان بے جان چیزوں کی طرح ادھر ادھر کر رہے تھے۔ خون اور انسانی اعضاء کے بکھرنے کا یہ قیامت خیز منظر عزت حیدر کو خوف اور دہشت سے پاگل کر گیا۔ وہ بے ساختہ دونوں ہاتھ منہ میں رکھے چیخ رہی تھی۔ اس وقت اس کا خود پہ کوئی اختیار نہیں تھا، اس کی آنکھیں پھٹ چکی تھیں، اس کے سامنے قیامت مچی ہوئی تھی، ایک کہرام سا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ 5 منٹ کے اندر اندر پولیس، میڈیا اور رضاکار وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس قیامت اور حشر کے میدان میں انسانوں کا سیلاب آمڈ آیا تھا۔ بم وہاں بلاسٹ ہوا تھا جہاں عزت نے گاڑی پارک کی تھی، کیونکہ وہاں اس کے ساتھ ایک اور گاڑی پہلے سے پارک شدہ تھی اور وہی گاڑی خودکش بم دھماکے کے مواد سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ کی رضا سے عزت تو وہاں سے محفوظ و مامون نکل آئی، لیکن وہاں گاڑی پارک کرتے وہ دونوں لڑکا لڑکی نہیں بچ سکے تھے۔ جب ان دونوں کے بے جان جسموں کی طرح اسٹریچر پر ڈال کے کچھ رضاکاروں کے پاس سے گزرے تو عزت اور بھی بے اختیار ہو گئی۔ اس کی چیخوں پہ کسی نے بھی دھیان نہیں دیا، مگر ایک اخباری نمائندہ ولید رحمان عجلت میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہوئے اسے چلاتے ہوئے دیکھ کر ایک دم چونک کر ٹھہر گیا۔ عزت وہ اسے پہچان چکا تھا، وہ اتنے کہرام میں اکیلی کھڑی پاگلوں کی طرح وحشت زدہ چیخ رہی تھی۔ ولید لپک کر اس کے پاس آیا۔